سب سے پہلے میں آپ سب کو اور آپ سب کے تھرو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر in the space of 1 month, the Pakistan Democratic Movement has defeated the government, not only in the National Assembly of Pakistan, but also in the Senate of Pakistan. یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ان کو، اس حکومت کو، اس رجیم کو آپ نے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو آج سب کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم شروع کرتے ہیں آج صبح سے، جب پوری ملک نے دیکھا کہ the House of the Federation, the Senate of Pakistan، کس طریقے اس سینیٹ الیکشن کے پروسیس کو ڈیمین کیا گیا، اس ہاؤس کو انڈرمائن کیا گیا. ایک نہیں 4 ہڈن کیمراز ملے. یہ کھلا دھاندلی کی کوشش تھا جو آپ نے ٹائملی ایکسپوز کر کے اس ہتھ کنڈا کو ناکام کروا دیا. اب جہاں تک گیلانی صاحب کی چیئرمین کی الیکشن کی بات ہے، وہاں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھا، حکومت کا اتحادی ہے، ان کا بائس اور ان کا بائس اللیگل ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے ہے. 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally, constitutionally. But 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. They were purposely disenfranchised. And Gilani صاحب جیتنے کے باوجود اس کرسی پہ ابھی نہیں بیٹھا ہے. Those 7 votes in line with جتنا بھی سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس آپ نکالنا چاہتے ہو، یا الیکشن کمیشن کا اپنا موقف، اپنا پوزیشن، ان کے مطابق لیگل ووٹس ہیں. چاہے آپ مور تیر پہ لگا دے یا نام پہ لگا دے، باکس میں لگا دے، جب ووٹر کا انٹینشن ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے. ایک ووٹ جس پہ شاید ڈبل سٹیمپنگ ہوا تو پھر وہ جائز طریقے سے ریجیکٹ ہوا، لیکن یہ 7 ووٹس ناجائز طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس ووٹس کو گنتے ہیں تو پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. اب اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. میں نے خود مریم شریف صاحبہ سے بات کیا، اپنا لائر سے بھی بات چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر زرداری صاحب کا بات ہوا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے، بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ. نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے
کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ، اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل الیکشنز میں ووٹر انٹینشنز کے مطابق، وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں۔ The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر ہے تو ان کا ووٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے ہو، ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ عام ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے، تو آپ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ سینیٹرز کو کیسے ڈس انفرینچائز کر سکتے ہو؟ اس کامیابی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، یہ نہ صرف الیکشن ریزلٹس کے نتیجے ہیں، یہ اس پروسیس میں حصہ لے کے ان کے خلاف لڑ کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہم نے اس نظام کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے مگر پہلی بار ان کو ہروایا بھی ہے، شکست بھی دلوایا ہے۔ اور ہمارا امید ہے کہ ہمارا امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ صاحب، جس طریقے سے 7 ووٹ وہ دیکھے گئے، آپ سب نے جا کے اس کو وٹنس کیا، وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ لگتے ہیں کہ ایک فائٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے؟ میں نے اپنا جنرل الیکشن میں جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے اپنے نام کے اوپر ایسے ہی ووٹ ڈالا تھا۔ جو جنرل الیکشنز میں آپ الیکشنز لڑتے ہو، جو بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ باکس کے اندر جہاں بھی لگائے، سمبل پہ لگائے، اس پہ بھی لگایا، آپ مور لگا سکتے ہو۔ ہم نے یہ سارے جو ووٹس ہیں نہیں دیکھے ہیں، but from what the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری لیڈرز ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، انہوں نے سینٹ کے جو سیکریٹریٹ ہے، جو سیکریٹری ہے، ان سے یہ پوچھا بھی صحیح، ان کو کہا بھی گیا کہ آپ باکس کے اندر جہاں بھی مور لگائے وہ ویلڈ ہے۔ وہاں جو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، جو سینٹ میں پوڈیم کے سامنے جو بڑا پوسٹر چھاپا گیا کہ کس طریقے سے اس میں اردو میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے، ان کے اپنے رولز کے مطابق یہ جائز طریقہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سازش ہوا ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ہوا ہے، وہ حکومت کے اتحادی کی طرف سے ہوا ہے کہ الیکشن جب وہ ہارے بھی ہیں تب بھی وہ اپنے نمائندہ کو زبردستی مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا کہ اس سینٹ الیکشن میں کچھ قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں، یہ آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا۔ آج ایوان کے اندر جس انداز سے خفیہ کیمرے ملے،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ قوتیں نیوٹرل تھیں؟ اور دوسرا، اگر آپ کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی ہے؟ جی، سو جہاں تک یہ کورٹ کی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہمارا کنسنسس کا فیصلہ ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے اس پہ ہمارا مشاورت پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اتنا کلیئر ہے، اتنا ایویڈنٹ ہے، اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ میرا خیال میں ہمیں کورٹ جانا چاہیے اور جلد از جلد اس غلطی کو فکس کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے. جہاں تک نیوٹرالٹی کی بات ہے، میں نے مسلسل کہا ہے کہ نیوٹرالٹی ایک دن میں نہیں ہوتا. ہمارا تو جدوجہد اس بات کا ہے، ہمارا تو کوشش اور سٹرگل اس کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ نیوٹرل رہے، ہر ادارہ اپنا ہی ڈومین میں کام کرے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں، تو obviously the answer is no. مگر ہمارا جدوجہد یہ ہے، ہمارا سٹرگل یہ ہے کہ ہم سارے ادارے پاکستان میں ان کو نیوٹرل کروا دے، اور جو منتخب ادارے ہیں، جو عوام کے ادارے ہیں، جو پارلیمان ہیں، وہاں اس ملک کے فیصلے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سٹرگل جاری رکھ کے، پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر سٹرگل کر کے، پارلیمان میں اپنا سپیس لے کے آپ یہ سپیس جمہوری طاقتوں کے لیے چھینتے ہیں، آپ لڑکے حاصل کرتے ہیں. کوئی آپ کو no one will hand you over neutrality on a plate. We are fighting for it. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جدوجہد کے نتیجہ ہے، یہ ہمارا کوششوں کے نتیجہ ہے کہ کچھ تو ہوا، کچھ تو فرق آیا کہ بائی الیکشنز میں جس طریقے سے دھاندلی ایکسپوز کیا گیا اور جس طریقے سے حکومت ہر جگہ اس ملک کے کونے کونے سے عوام نے ان کو الیکشنز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جس طریقے سے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، یہ تو ضرور بائی الیکشن سے لے کے آج تک ایک نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے. مگر ہمارا جدوجہد یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن، ہر ادارہ نیوٹرالٹی سے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کریں. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب ووٹس کے حوالے سے اور 7 ووٹس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم نے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کی کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں، جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی، پی ڈی ایم کی تھی، تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی، لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ سوری شور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا، اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا، اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے، اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا، اور یہ الیکشن کمیشنز کے تحت نہیں تھے، یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا، اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں
कहते अभी कर लेते हैं, और फिर करते करते 8 वोट साइड पे कर दिए। जब 8 पूरे हो गए तो अब उनको हमने कहा रूलिंग दें कि ये जो 8 हैं इसका क्या करेंगे। उसने देखा, एक को देखने के बाद कहा स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, क्योंकि इस पर डबल स्टैंपिंग है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर जब बाकी देखा 7, तो फिर देखा उनका कितने हैं उनके पास, तो मेरे पास थे 42, तो 7 मिले तो 49 हो जाते थे, तो उनके थे 48। तो दैट वाज द अपसेट एंड द हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग फॉर द पीडीएम। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरी रूलिंग ये है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो इसलिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। और जो सेक्रेटरी था उसने शहरी रहमान साहबा को कहा कि ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, आपने पढ़ लिए हैं सारे इंस्ट्रक्शन, उसके मुताबिक उस खाने के किसी जगह पे भी बाहर नहीं, अंदर जो हों वैलिड हैं। और इसी ही तरीके के साथ जब शहरी रहमान ने उनको कहा कि अब आप बात करें, तो कहते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर कैन ओवर रूल मी। तो मगर इंस्ट्रक्शंस और टेलीविज़न में वो वही इंस्ट्रक्शंस थे जो चेयरमैन साहब ने आपको बताए हैं। तो इसलिए द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, और ये जो विक्ट्री है ये आर्जी है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो पहला स्टेप में ही गलत हो गया कि उनके सारे हिडन कैमरास जो थे वो एक्सपोज हो गए, और बाद में जो न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो था रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी बायस नज़र आ गई। तो वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस, एंड वी आर कंसल्टिंग आवर लीगल एक्सपर्ट्स टू गो टू द कोर्ट्स। तो उसमें ये है कि जो चेयरमैन साहब ने कहा मैं उसको ही एंडोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन द हाउस।